الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ سورتان، ٹھیک ہے جی، سورتان یہاں پہ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی؟ یستثنیٰ کے لیے نائب فاعل، نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو سورتان کی پھر علامت رفع کیا ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے؟ سورتان کی علامت رفع الف ہے۔ الف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نیابتاً عن الضمۃ ہے، الف نیابتاً عن الضمۃ ہے۔ کیوں؟ لأنہ مثنیٰ، واضح۔ اس طرح سے کیا ہے، آپ اس کی ترکیب کریں گے۔ تو دو صورتوں کا استثناء کیا گیا، اس میں غیر منصرف کا جو اعراب فرعی ہے وہاں سے، اس میں غیر منصرف کا جو اعراب فرعی ہے یا دقیق تعبیر میں اس میں غیر منصرف کی جو اعراب کی علامت فرعی ہے وہ فقط جر کے مقام پہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے استثناء کیا گیا دو صورتوں کا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان تدخل علیہ ال، کہ اگر اس کے اوپر الف لام لگ جائے تو پھر اس کو جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ نہیں ملے گی، بلکہ جر اس کو کسرہ کے ساتھ ملے گی، یعنی علامت اصلی کے اوپر ہم پلٹ جائیں گے۔ اور دوسری صورت کیا ہے جی؟ مضاف ہو جائے۔ فَإِنَّهُ يُجَرُّ فِيهِمَا بِالْكَسْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ، ان دو صورتوں میں جر دی جائے گی کسرہ کے ذریعے سے، اور یہ کسرہ کے ذریعے سے جر دینا کیا ہے؟ اصل کی بنیاد پہ ہوگا، کیونکہ جر میں ہم نے علامت اصول کیا پڑھی تھی کہ جر اگر کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ اصل کے کیا ہوتا ہے؟ مطابق ہوتا ہے۔ فالأولیٰ، پہلے کی کیا مثال دے رہے ہیں مصنف؟ قرآن مجید کی آیت سے دے رہے ہیں کہ انتم عاکفون فی المساجد، تو یہاں پہ فی مساجد کے اوپر لگا، اور مساجد غیر منصرف ہے چونکہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، تو یہاں پہ فی نے کیا دے دی؟ جر دے دی، تو لہٰذا اب یہ علامت اصلی کے باب سے علامت اصلی میں کیا آ جائے گا؟ ٹھیک، علامت فرعی والے کیٹیگری میں نہیں جائے گا۔ وثانیہ، یعنی دوسرے سے کیا مراد ہے؟ جب مضاف ہو، اس کی مثال مصنف نے قرآن مجید سے کیا دی؟ فی احسن تقویم، فی حرف جارہ، احسن افعل و تفضیل کے اوپر لگا، اور افعل و تفضیل کیا ہوتا ہے جی؟ غیر منصرف ہوتا ہے، وزن فعل ہے اور صفت ہے، جو علتیں کیا بعد میں ذکر کریں گے۔ اچھا، یہ دو مثالیں دینے کے بعد مصنف جو ہے وہ ایک علمی نقطہ اپنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَتَمْثِيلِ فِي الْأَصْلِ، اصل سے مصنف کی مراد کیا ہے؟ متن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سواد سے کیا تعبیر کرتے ہیں۔ وَتَمْثِيلِ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ بِأَفْضَلِكُمْ أَوْلَى مِنْ تَمْثِيلِ بَعْضِهِمْ بِقَوْلِهِ مَرَرْتُ بِعُثْمَانِنَا۔ اب یہ اپنے متن کی دقت کو مزید ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مثال دی کہ اگر اس میں غیر منصرف مضاف ہو جائے تو اس کو علامت اعراب اصلی ملتی ہے، اور انہوں نے اس کی مثال عثمان سے دی، عثمان کے علم سے۔ انہوں نے کیسے مثال دی؟ مررتو بعثماننا، انہوں نے کیا ہے کہ عثمان کیا ہے؟ اس میں غیر منصرف ہے، ابھی ہم اس کے اوپر حرف جارہ داخل کر رہے ہیں تو بعثمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مررتو بعثمانہ۔ لیکن یہ جب عثمان مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے عثمان کے پاس سے گزرے، بے عثمان نا، جب یہ مضاف ہوگا ضمیر کی طرف، نا کی طرف، تو اب اسے بے عثمانہ نا نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کے اوپر کیا ہے؟ فتح نہیں دیں گے، بلکہ بے عثمان نا پڑھیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کی مثال عثمان والی تھی، عثمان نا، اور میری مثال کیا تھی؟ بے افضلکم تھی، ٹھیک ہے۔ یہ متن کے اندر نکالیں، بے افضلکم مثال ہے وہاں پہ؟ ہاں، بے افضلکم، ٹھیک ہے، بے افضلکم، تو ان کی مثال لفظ افضل سے ہے، یعنی ان کی مثال افعل و تفضیل سے ہے، افضل، اور ان کی مثال کس سے ہے؟ علم سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ مصنف کا کیا دعویٰ ہے؟ مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ میری جو مثال ہے یہ بہترین ہے اور ان کی مثال بہترین نہیں ہے۔ وَتَمْثِيلِ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِ
اصل میں میرا مثال دینا اپنے اس قول کے ساتھ، کون سا قول؟ بِأَفْضَلِكُمْ، میرا یہ مثال دینا اولا، یعنی وہ تمثیلی اولا، میرا یہ مثال دینا اولا ہے، اولا یعنی زیادہ بہتر ہے، من تمثیل بعضہم بقولہ، کہ بعض جو مثال دیتے ہیں اپنے اس قول کے ساتھ، کون سا قول؟ مررتو بعثماننا، ٹھیک ہے جی۔ تو بِأَفْضَلِكُمْ کی مثال کیوں اولا ہے اور عثماننا کی مثال کیوں اولا نہیں ہے؟ حالانکہ دونوں میں کیا ہے؟ مضاف ہو رہے ہیں، تو جب مضاف ہو جائے تو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ جی جب مضاف کریں گے اس میں غیر منصرف کو تو وہ اصل کی طرف کیا ہے جی؟ پلٹ جائے گا، اب یہاں پہ جر کے لیے کسر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مصنف کو عثماننا سے کوئی کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کو یہ پرابلم ہے کہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ عثماننا میں آپ نے جب کہا کہ ہمارا عثمان، ٹھیک ہے، تو عثمان تو اگر ایک ہے اور علم ہے جو آپ کا بیٹا ہے، یا فرض کریں کہ جو بھی آپ نے معین کیا ہوا ہے، علم کیا ہوتا ہے؟ ایک کے لیے ہوتا ہے نا، ایک سے زیادہ کی بصیرت نہیں کرتا، تو اگر تو آپ عثمان کو علم سمجھتے ہیں، عین والا علم سمجھتے ہیں، پھر تو اس کو مضاف کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ عثماننا یعنی ہمارا عثمان، آپ کا عثمان، اس کا عثمان، تو اس کا مطلب ہے آپ علم کی جو حیثیت ہے وہ عثمان سے ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس ہمارے پاس جو بھی نام ہے، ایک دفعہ محمد نام ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جو لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو معین نہیں کرتے کہ محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے، فقط محمد رکھتے ہیں، تو ہم اس کو پھر علم ہم نہیں سمجھتے، ہم اس کو اسم نکرہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسم ہے، بہت سارے اسماء جس طرح ہوتے ہیں ڈکشنری میں لکھے ہوئے، تو یہ بہت سارے کیا اسماء ہیں، بچوں کے نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، لوگوں کے ناموں میں سے ایک اسم ہے، اور اس اسم کی حیثیت علم والی نہیں بنی، بلکہ اسم یہ اپنی لغوی ابھی تک کیا ہے؟ حیثیت پہ باقی ہے۔ تو یہ جو اسم ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر صدق کر سکتا ہے، جبکہ علم جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے اوپر صدق نہیں کرتا، علم کیا ہوتا ہے؟ جزئی ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ محمد کو مضاف کریں گے یا اس کے اوپر الف لام لگائیں گے تو آپ کو اس کی جو علم کی حیثیت ہے وہ ختم کرنی پڑے گی، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عثماننا ہمارا عثمان، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عثمان ہے یہ معین نہیں تھا، پہلے سے یہ معین نہیں تھا، اور آپ نے نا کی طرف مضاف کر کے اسے کیا کیا جی؟ معین کر دیا۔ تو وہ کہیں گے ہاں بالکل ایسی ہے، ظاہری بات اگر معین ہوتا تو پھر نا میں لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پھر آپ کو کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ہشام نے ایک ان کو معلومات دی نا کہ بھئی دیکھیں جب بھی آپ علم کو مضاف کرتے ہیں تو اب آپ اس کو علمیت کی حیثیت سے نکال دیتے ہیں، اس کو نکرہ کی حیثیت میں ڈال دیتے ہیں، تبھی تو آپ کا مضاف کرنا درست ہوتا ہے، یا تبھی تو آپ کا الف لام لگانا درست ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا مشکل ہوگی؟ تو ٹھیک ہے ہم نے مضاف کر دیا، نکرہ کے طور پہ کیا، لیکن مضاف کرنے کے بعد وہ معین ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر کیا اس میں مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مشکل یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب جو عثمان مضاف ہو رہا ہے یہ علم نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا جب یہ علم نہیں ہے تو جب یہ علم نہیں رہا تو پھر یہ اس میں غیر منصرف بھی نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ عثمان اس میں غیر منصرف ہے کہ جو علم ہو، تبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ ایک سبب کیا ہے؟ عالمیت کا موجود ہے، ایک صفت عالمیت کا اور ایک کیا فرض کے دوسرے سبب عجمیت کا لیتے ہیں، کون سا؟ ہاں الف نون زائدہ تان والا ہے، ٹھیک ہے، یا عجمیت کا یا وزن فعل، بہت سارے دوسرا کیا سبب ہوتا ہے، تو کم از کم ایک سبب اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عالمیت کا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر سے عالمیت ختم کریں گے نکرہ بنے گا، جب یہ نکرہ بنے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں غیر منصرف ہی نہیں رہے گا۔ جب یہ اس میں غیر منصرف نہیں رہے گا تو آپ مثال کس کی دینا چاہ رہے تھے؟ اس میں غیر منصرف کی مثال دینا چاہ رہے تھے، تو آپ اس میں غیر منصرف کی مثال میں کس کی مثال لے کر آگے؟ اس میں منصرف کی مثال لے کر آگے، وہ بھی نکرہ کی مثال لے کر آگے، تو آپ کی مثال تو کیا ہوگی؟ غلط ہوگی، درست تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو افضل ہے، افضل کیا ہے؟ یہ علم تو نہیں ہے، افضل کیا ہے؟ افل و تفصیل ہے، تو افل و تفصیل تو غیر منصرف ہی رہتے ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ مضاف کرتے رہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا مصنف کا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُضَافُ حَتَّى تُنَكَّرَ،
کہ فإن العالم کہ جتنے بھی علم ہیں لا تضاف انہیں مضاف آپ کر ہی نہیں سکتے، حتیٰ تنکر یہاں تک کہ انہیں کیا بنایا جائے، نکرہ بنا دیا جائے۔ فائدہ سارا نحو عثمانہ جب عثمان کی طرح کے جو علم ہیں وہ کیا ہو گئے، نکرہ ہو گئے۔ فائدہ سارا نحو عثمان نکرتن جب عثمان جیسے علم جو ہے وہ نکرہ ہو گئے تو زال منہ احد السببین تو اس کے اندر سے ختم ہو گیا، زائل ہو گیا دو سببوں میں سے ایک سبب۔ کون سے دو سبب؟ المانعین له من الصرف کہ جو اس کی صرف سے کیا تھے، مانع تھے۔ یہاں صرف سے کیا مراد ہوتا ہے، گردان نہیں ہوتی بلکہ ہر طرح کا اعراب آنا، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کی صرف سے معنی بن رہے تھے وہ ایک سبب کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ کون سا سبب تھا؟ علمیت والا تھا، وَهُوَ الْعَلَمِيَّةُ فَدَخَلَ فِي بَابِ مَا يَنْصَرِفُ بس یہ کس باب میں داخل ہو گیا، ما ینصرف میں، منصرف میں داخل ہو گیا۔ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ اور منصرف میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، تو آپ مثال دے کر اپنے موضوع سے ہی ہٹ گئے، ٹھیک ہے جی۔ بخلاف افضل جبکہ یہ افضل کے برخلاف یہ کہانی ہے، افضل میں یہ چیز نہیں آئے گی، کیوں؟ فإن مانعہ من الصرف الصفۃ ووزن الفعل کیونکہ افضل کے لیے جو مانع من الصرف ہے نا وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صفت اور دوسرا کیا ہے، وزن فعل ہے۔ وہما موجودان فیہ اور یہ دونوں صفتیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔ اضفتہ او لم تضفہ چاہے آپ اسے مضاف کریں یا اسے مضاف نہ کریں، جبکہ عثمان کو اگر مضاف کریں گے تو ختم علمیت، اگر مضاف نہیں کریں گے تو علمیت کیا رہے گی، باقی رہے گی۔ اچھا یہ تو کون سی مثال تھی جو اس میں غیر منصرف کی ہم نے دینی ہوتی ہے، مضاف والی جو مصنف نے بِأَفْضَلِكُمْ سے دی۔ اسی طریقے سے الف لام والی مثال بھی تھی، وَكَذَلِكَ تَمْثِيلِ بِالْأَفْضَلِ وہاں پر مصنف نے مثال اپنے متن میں کیا دی تھی، الافضل کے ساتھ دی تھی۔ کہتے ہیں کہ میری یہ مثال دینا اولا ہے من تمثیل بعضهم بقولہ کہ بعض لوگ جو یہ شعر لے کر آتے ہیں مثال دینے کے لیے، اس شعر کے اندر کیا ہے کہ رایت الولید بن یزید بن یزید لکھا ہوا ہے، رایت الولید بن الیزید مبارکہ، یہاں پہ انہوں نے مثال دی یزید کی دی، یزید علم ہے اور کیا ہے جی، وزن فعل ہے نا، یزیدو زیادہ یزیدو، تو یہ غیر منصرف ہے۔ اگر آپ کہیں مررتو بے یزیدہ آپ کو کہیں گے، بے یزیدن کیا نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے یہ شعر پیش کیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی شعر کے اندر جو یزید تھا جو اس میں غیر منصرف ہے، جب اس کے اوپر الف لام لگی تو اب اس کے اوپر جار کیا ہے، کسرہ کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی۔ تو مصنف کہیں گے کہ یہ والی جو مثال ہے نا یہ بھی اس کے اندر بھی یہی مشکل پائی جاتی ہے کہ الف لام آپ تب اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جب آپ یزید کو کیا حیثیت دے رہے ہیں، نکرہ کی حیثیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خود عثمان قبلہ، خود اکیلا عثمان ہو قبلہ، ہم خود کسی کی نسبت نہ دیں، خود عثمان تو معرفہ ہے قبلہ۔ ہاں وہ جب آپ کے ذہن میں معین ہو کہ یہ کس عثمان کی آپ بات کر رہے ہیں، نہیں معین بھی نہ گئے، معین نہ ہو تو پھر کیسے، کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے تو معین ہو گیا نا، پھر تو معینہ ہو گیا۔ جب آپ کہتے ہیں شخصیت کا نام ہے، اور عثمان جب بھی ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے تو وہی عثمان غنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی عثمان ہے نا قبلہ۔ ہاں یہاں عثمان ہے نا کیسے وہ یہ تو علم ہی نہیں، ہاں اضافت کر رہے ہیں، اضافت کی صورت میں کر رہے ہیں، اضافت تبھی تو عثمان اس میں ہے نا قبلہ، علمیت ہے نا اس میں۔ مضاف ہونے کے بعد علم تو باقی رہے گا لیکن مضاف ہونے کے لیے آپ کو اس کو نکرہ ماننا پڑے گا نا، تو نکرہ تب بھی نہیں ہوگا قبلہ، نکرہ تب نہیں ہوا نا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ معرفہ کی طرح مضاف ہو گیا نا۔ لیکن آپ مضاف الیہ سے ہٹ کے خود عثمان کو دیکھیں تو یہ نکرہ کی حیثیت میں، اس پوری صفحے میں قبلہ انہوں نے اس لیے اس میں ظاہر مثال نہیں دی، قوم ایک ضمیر ہے، ضمیر کا مضاف کے معنی، قوم بھی ضمیر ہے، یہاں نا بھی ضمیر ہے قبلہ، اس میں ظاہری مثال اگر دیتے پھر اس میں کیا اشکال لازم آتا، یہی آتا جو بھی ہوا ہے، نہیں وہاں کیسے یہی ہوتا۔ اس میں ظاہر یعنی اس میں ظاہر میں آپ وہ مثال دیتے ہیں، اس میں ظاہر کہ جب وہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، نہیں عثمان بن عفان ہاں اس طرح کی دے دیں، عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان، وہ بھی ابن عفان بھی معرفہ ہی ہے نا، جی ابن عفان کیونکہ وہ علم کی قسم اس میں، میں ظاہر کی مثال نہیں ہے۔ اس میں ظاہر میں کیا ہے، یہ جو ہے نا قم یہ بھی ظاہر ہی ہے نا، ضمیر ہے تو یہ ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے ہمیں اس اعتبار سے آپ لینے
یہ جو اسم کی طرف اسے کیا کہتے ہیں الاضافۃ الی المعرف، معرف کی طرف مضاف ہونا. آپ یوں مثال دیں کہ اگر عثمان جو ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف نہ ہوتا، غیر معرفہ کی طرف مضاف ہوتا، ٹھیک ہے، تو غیر معرفہ کی طرف مضاف ہونے سے یہ خود کیا معرفہ نہ رہتا، پھر تو کیا ہے اصلاً مضاف ہونے کے بعد بھی کیا معرفہ نہ بنتا. ابھی جو مصنف کی نگاہ ہے نا وہ عثمان نا کو معرفہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں عثمان نا تو معرفہ ہی ہے نا. عثمان نا کیسے معرفہ ہے؟ کیونکہ ہم نے معرفہ کی اقسام میں سے کیا پڑھا ہے کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. عثمان نا ہے تو معرفہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو کس معرفہ کی کیٹیگری میں لے کر جا رہے ہیں کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو تب وہ معرفہ ہوتا ہے. تو جو معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ جو کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ جو نکرہ ہوتا ہے. یعنی اس عبارت کو کھولیں تو کیسے بنے گی کہ جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وگرنہ اگر وہ پہلے سے معرفہ ہو تو وہ اس کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کر آتے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے معرفہ ہے تو یعنی علم میں جا رہا ہے، تو علم ہے، ضمیر ہے، وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان نا کو ابھی جو آپ معرفہ بنا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ چونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اور معرفہ کی طرف کون مضاف ہوتا ہے؟ جس کو آپ پہلے نکرہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنکر، یہ قانون آپ کو ماننا پڑے گا. جتنے بھی عالم ہیں وہ پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں، اور معرفہ کو معرفہ کی طرف مضاف نہیں کرتے. معرفہ کو جب نکرہ کی حیثیت میں آپ رکھتے ہیں تو تب اسے مضاف کرتے ہیں معرفہ کی طرف. تو لہٰذا عثمان نا کو آپ نے ایک لمحے کے لیے پہلے کیا فرض کیا؟ نکرہ فرض کیا، تبھی آپ کا اضافہ کرنا درست بنا معرفہ کی طرف. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی نہ سے پہلے، نہ لگنے سے پہلے، نہ لگنے سے پہلے آپ اس کے تصور کو نکرہ کے طور پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے بھی ایسے ہے نا. اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عثمان. اس کا مطلب ہے کہ پھر عثمان زیادہ ہو گئے نا، تو یہ پھر رجل کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک رجل گھر میں ہے، ایک ہمارے گھر میں ہے، ایک ہمارا رجل ہے، ایک آپ کا رجل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہوتا ہے نا کہ ہمارا عثمان، اس کا عثمان، تمہارا عثمان، تو یہ پھر عثمان کی حیثیت معرفہ کی نہیں رہی، علم کی رہی نہیں ہے نا، نکرہ کی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بالکل یہی ساری کہانی کس میں آ سکتی ہے؟ الیزید میں آ سکتی ہے کہ بھئی الیزید کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مصنف کی کتاب ابن ہشام کی ہے اوضح المسالک، وہاں پہ مصنف نے کہا ہے کہ الیزید کے اوپر جو الف لام ہے وہ الف لام زائدہ ہے. ٹھیک ہے، علم کے اوپر جو بھی الف لام لگتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زینت کے لیے. ٹھیک ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ. الحسن اور الحسین کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے سے کیا معرفہ ہے. آپ کہتے ہیں الف لام زائدہ ہے. یہ زائدہ کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوتا ہی ہے نا، تاکید کے لیے ہوتی ہے، زینت کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الف لام زینت کے لیے اور زائدہ ہے بس. تو اسی طریقے سے الیزید جو شعر میں آیا ہے، یہاں پہ ابن ہشام کا اوضح المسالک میں کیا کہنا ہے کہ یہاں پہ الف لام زائدہ ہے. زائدہ ہے تو لہٰذا آپ رایت الولید بن الیزید ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، کس کی تاکید کی؟ نہیں، وہ ان کے بعد جو لام تاکید آتا ہے وہ خبر کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کے اوپر نہیں آتا لام تاکید. اچھا، تو یہ الف لام کو اگر زائدہ آپ نہیں مانتے، الف لام تعریف کے ہی مانتے ہیں نا، یعنی الف لام کے اندر دو صورتیں ہیں، یا الف لام کو آپ زائدہ مانیں گے یا الف لام کو کیا ہے؟ تعریف کا مانیں گے. اگر زائدہ مانیں پھر تو کھاتی گول ہو گیا نا، کیونکہ اس میں غیر منصرف کا جو استثنائی مورد ہے کہ جس کے اوپر الف لام تعریف کی داخل ہو، نہ کہ الف لام ویسے جو زینت کے لیے ہوتی ہے جب باقی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، تعریف والی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، یزید کے اوپر کیا ہے؟ زینت کی ہوگی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے اوپر تو زینت کے لیے کہہ نہیں سکتے تو اس کے ہاں، یہ جو ہے نا یزید ہو گیا، معاویہ ہو گیا، برید بن عجلی کیا ہے؟ برید بن معاویہ العجلی ہے نا، برید بن معاویہ العجلی. ٹھیک ہے، تو یہ معاویہ اور یزید نام چلتے رہے ہیں کامن. ٹھیک ہے، یہ تقریباً چھٹے امام کے بعد سے لے کر یعنی اس کے اندر پھر یہ نظام پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یہ قبح کا جو ہے نا تصور، یہ بعد میں کیا پیدا ہوا؟ بہت جا کے فوراً کیا پیدا نہیں ہوا تھا. اچھا، تو دوبارہ واپس آ جائیں جی. الف لام کو زائدہ مانیں گے تو پھر یہ ہمارا مثال نہیں بنے گا. ٹھیک ہے،
اگر الف لام کو آپ تعریف کی مانتے ہیں تو الف لام تعریف بننے کا مطلب کیا ہے کہ پھر الف لام تعریف کس کے اوپر آتی ہے؟ نکرہ کے اوپر آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یزید کو پھر آپ نے نکرہ کی حیثیت دے دی. یعنی جب آپ نے کہا کہ ولید بن یزید تو بن یزید میں آپ نے الف لام کو معین کیا کہ وہ ولید جو اس یزید کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یزید بہت سارے ہیں ان کے علاقے میں، تو وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں ولید بن یزید سے مراد یہ والا کیا یزید معین ہے. تو وہاں پہ ابن شام نے کہا کہ نہیں جی اس سے آپ الف لام معرفہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اگر یہ الف لام کیا ہے جی معرفہ کا ہو تو پھر یزید کو نکرہ کیا ہے تصور کرنا پڑے گا. جب یزید کو جیسے ہی نکرہ تصور کرتے جائیں گے تو وہ پھر اس میں غیر منصرف سے نکل کے منصرف کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. تو پھر تو یہ یزید دے نہیں ہوگا، یزید دا ہو جائے گا. کب؟ کیونکہ مصنف خود کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زینت کے لیے. ہاں مصنف کے مطابق زینت کے لیے نا یزیدہ ہوگا مصنف کے مطابق، یعنی الف لام زائدہ ہے نا. تو جو اسے الف لام زائدہ نہیں بناتے الف لام معرفہ بناتے ہیں وہ یزیدے پڑھ رہے ہیں نا. وہ تو ایک اشتباہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ الف لام معرفہ پڑھ رہے ہیں یزیدے پڑھ رہے ہیں تو لیکن یہ مثال دینا آپ کا درست نہیں ہے. کیوں مثال دینا درست نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مثال پھر اس میں غیر منصرف کی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، جو جس نے شعر کہا ہے اس نے تو پھر یہ غیر منصرف ہے نا، اس نے تو تعریف کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ یوں ہے اس کی دوبارہ کریں. لأنه يحتمل، کیونکہ اس کے اندر کیا احتمال ہے کہ ان یکون قدر فی یزید الشیعہ، کہ اس نے یزید کے اندر مقدر رکھا ہو. کس چیز کو مقدر رکھا ہو؟ الشیعہ، شہرت کو، کہ ایک سے زیادہ کے اوپر کیا یہ صدق کرتا ہے. شیعہ پھیلا ہونا، شیعہ کیا چیز پھیل جانا، کہ اس نے یزید کے اندر کثرت کو کیا مقدر میں رکھا ہو. یزید معین اس نے نہ کیا ہو، کثرت کو مقدر میں رکھا ہو. فصار نکرتاً، پاس یہ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. یعنی اس نے یزید کو نکرہ کے طور پہ لیا ہو. ثم ادخل علیہ الف لام للتعریف، پھر اس نے اس کے اوپر الف لام کون سا داخل کیا ہو؟ معرفہ والا. فعلی ھذا لیس فیہ، پس اس بنیاد پہ یہ علم تو نہیں رہا. پس لیس فیہ الا وزن الفعل خاصۃ، پس اس کے اندر فقط کیا رہے گا؟ فعل کا وزن رہے گا. تو لہذا اسباب غیر منصرف کے دو سبب اس کے اوپر نہیں رہیں گے، ایک ہی کیا سبب رہے گا. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے جی؟ یعنی یہ منصرف ہو جائے گا. یہ منصرف ہو جائے گا، اس میں جائے گی نہیں. جہاں ہماری بات ہی نہیں. یہ غیر منصرف کی مثال نہیں بنے گی. جبکہ جو الافضل ہے، الافضل کیا ہے؟ چاہے آپ اسے مضاف کریں یا مضاف نہ کریں، دونوں صورتوں میں اسباب منع صرف دو اس کے اندر پورے ہیں، ایک وزن فعل اور دوسری کیا ہے؟ صفت. وَيُحْتَمَلُ، اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ ان یکون باقیاً علی عالمیت ہی، کہ یہ یزید کیا ہے؟ شیعہ نہیں ہے، بہت سارے افراد پہ صدق نہیں کرتا، یہ علم کے اوپر باقی ہے. وَالزائدۃ فیہ، اور الف لام اس کے اوپر کیا ہو جی؟ زائدہ ہو. کما زعم من مثل بہ، جیسا کہ جس بندے نے یہ مثال دی ہے اس نے یہی زعم کیا ہے. یعنی من مثل بہ، جس نے بھی یہ مثالیں دی ہیں اس نے اسی عنوان سے دی ہیں کہ بھئی الف لام زائدہ کی ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انہوں نے الف لام کی بحث شروع کی اور کہا کہ الف لام تعریف کے لیے ہوتا ہے، الف لام تحسین اور زینت کے لیے ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، تو اس کی انہوں نے کیا مثال دیا؟ یہ والا شعر لا کے مثال دی ہے. تو لہٰذا یہ جو شعر مثال ہے وہ کس کی ہے؟ جب الف لام زائدہ واقعہ ہوتا ہے، نہ کہ الف لام تعریف کی مثال ہے. تو الف لام جب زائدہ کی مثال ہے تو اس شعر کو کیسے پڑھا جاتا ہے کہ رأیت الولید ابن یزیدہ. ٹھیک ہے، یزیدہ کے طور پہ وہ پڑھ رہے ہیں اور الف لام زائدہ کی وہ مثال دے رہے ہیں، اور آپ جناب علی مثال پکڑ کے یزیدے آپ نے کر دیا اور الف لام کو کس میں داخل کر دیا؟ معرفہ میں داخل کر دیا. تو جب معرفہ میں داخل کر دیا تو پھر آپ کے اوپر اعتراض تو بنیادی آئے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی مثالیں نحوی دیتی نہیں ہیں. نحوی جب بھی الیزیدہ کی مثال دے رہے ہیں سارے کے سارے الف لام کو کیا بنا رہے ہیں؟ زائدہ بنا رہے ہیں. اور اگر آپ نے الف لام تعریف بنا بھی لیا ہے تو الف لام تعریف بنانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر یزید کو آپ نکرہ تصور کر رہے ہیں. جب آپ نکرہ تصور کر رہے ہیں تو پھر یہ اس میں غیر منصرف رہے گی نہیں بلکہ اس میں منصرف ہو جائے گا. یہاں ہماری بحث ہے. یعنی دونوں صورتوں میں چاہے یزید میں تعویل کریں چاہے الف لام میں کریں مثال نہیں بنتی. تو بس خلاصہ کیا ہوا کہ مصنف کہیں گے کہ یہ جب بھی آپ کو اس میں غیر منصرف میں استثنائی موارد کی مثالیں دینی ہو نا، الف لام کی اور مضاف کی، تو آپ علم کی مثال لے کر نہ آئیں، کیونکہ علم کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے، پہلے اس کو نکرہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، علم کا پہلے تزکیہ ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے اس کی جو ہے نا وہ عالمیت اور شان اس کی ختم ہوگی، وہ عالمیت شان ختم کر کے تب وہ اس قابل بنے گا کہ اس کے اوپر الف لام لگے اور مضاف ہو.
تو آپ پھر مثال کس کی لے کر آئیں؟ افعل و تفضیل کی لے کر آئیں، الافضل جیسے ہے، تو اس کے اندر کیا کوئی پرابلم آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ اچھا جی، یہ کتنے ابواب مکمل ہوئے؟ اسم کے کیا ہے 5 ابواب کیا ہو گئے مکمل ہو گئے۔ چھٹا باب کون سا ہے جی؟ فعل کا باب ہے، اور 7واں بھی کیا ہے؟ فعل کا باب ہے۔ چھٹے باب کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ الامثلۃ الخمسہ، یا اسے کیا کہتے ہیں؟ افعال خمسہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا رفع، نصب اور جر اور سکون، اس میں کیا ہوگا؟ فعل میں کیا چیزیں نہیں آتی؟ فعل میں جر نہیں آتی۔ 3 چیزوں کا ہم پھر بحث کریں گے نا، رفع کی بحث کریں گے، نصب کی اور جزم کی کیا بحث کریں گے۔ تو افعال خمسہ جو ہیں اس کی رفع کیسے آئے گی؟ نون کے ثابت ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تضربان ہے، یضربان ہے، نون اگر ثابت ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع ہے۔ اور اگر اس کو جازم دینی ہو، جازم یعنی حروف جازمہ داخل کریں، لم وغیرہ، پھر نون کے حذف کے ساتھ ہوگی، اور نصب بھی ایسے ہو جائے گی، وہ بھی حذف نون کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پہ جو رفع کی جگہ پہ واو کی بجائے کیا آئے گی؟ اس بات تو نون آئے گی، اور نون کا ثابت ہونا کس کی نیابت میں ہوگا؟ ضمہ کی نیابت میں ہوگا نا۔ رفعت و اعراب ہے نا، علامت اعراب رفع کی کیا تھی؟ ضمہ تھی۔ ہاں، یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ نون کیا ہے؟ علامت الرفع ہے اور نیابتاً عن الضمہ ہے۔ اور وہاں پہ ہم کیا کہیں گے نصب میں کہ حذف نون علامت نصب ہے، اور کس کی نیابت میں ہے؟ فتح کی نیابت میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جزم میں کیا کہیں گے کہ کس کی نیابت میں ہے؟ سکون کی نیابت میں، سکون کی نیابت میں کیا حذف نون ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں آ جائیں کہ الباب السادس مما خرج عن الاصل الامثلۃ الخمسہ، چھٹا باب کے جو اصل سے خارج ہے وہ کیا ہیں جی؟ 5 مثالیں ہیں۔ الامثلۃ الخمسہ ایک نحوی اصطلاح ہے، اس کو الافعال الخمسہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ کل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنین او واو الجمع او یا المخاطبت، ٹھیک ہے، اس طرح کی تعریف ایک پیچھے بھی گزری ہے۔ ہر فعل مضارع جس کے ساتھ الف اثنین یا واو جمع یا یا مخاطبہ لگے، تو یہ تعریف کیا ہے؟ آپ کو یاد کرنی ہے، یعنی جب بھی آپ سے پوچھیں کہ ہاں جی افعال خمسہ کی تعریف کریں تو آپ یہی کہیں گے کہ اتصلت به الف الاثنین او واو الجمع او یا المخاطبت۔ الف اثنین، واو جمع اور یا مخاطبہ، کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ہیں 3 چیزیں لیکن مثالیں ہمارے پاس کیا بنتی ہیں؟ 5 بنتی ہیں۔ اچھا، الف اثنین کی کتنی مثالیں بنتی ہیں؟ 4 بنتی ہیں۔ ہاں، 2 کیوں شمار کر رہے ہیں؟ تکرار، تاکہ تکرار نہ ہو جائے۔ یضربان ہے نا، دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ نہیں، تکرار کیسے نہیں ہے؟ پہلی مثال یضربان کی ہے، یعنی پہلی لائن کے اوپر نا یضربان، ہاں، دوسرے میں بھی تضربان ہے، تیسری بھی تضربان ہے، چوتھی بھی تضربان ہے، تو 3 تضربان ہیں، 1 یضربان ہے، تو 3 تضربان کی بجائے کیا ہے؟ 1 دفعہ تضربان کہہ دیں۔ یضربان تضربان 2 مختلف ہیں نا، ہمیں کیا چاہیے؟ مختلف مثالیں چاہیے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ الف اثنین کی حقیقت میں بنتی 4 مثالیں ہیں، لیکن 3 مثالیں بالکل ایک جیسی تھیں، ان کی جگہ پہ ہم نے کیا ہے؟ 1 مثال رکھی۔ واضح؟ یقومان للغائبین، یقومان جو ہوگا یہ 2 غائب کے لیے ہوگا، اور تقومان کیا ہوگا؟ للحاضرین، 2 حاضر کے لیے ہوگا۔ واو جمع کی کتنی مثالیں بنتی ہیں ٹوٹل؟ اچھا، بنتی اس کی 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو واو جمع کی بنتی 2 ہیں، جیسے یقومون للغائبین اور تقومون للحاضرین، ٹھیک ہے جی۔ یا مخاطبہ کے بھی کیا ہے؟ پیچھے 1 ہی مثال ہمارے پاس بچ گئی، ٹھیک ہے، جو کہ کیا ہے؟ تضربین ہم کہتے تھے، تقومینا، تو یہ کیا ہوگی؟ 5 ہو گئی۔ اچھا، وحکم هذه الامثلہ، تو ان مثالوں کا کیا حکم ہے کہ انہا ترفع بثبوت النون، کے نون کے ثابت ہونے کے ساتھ انہیں رفع دی جاتی ہے، اور نون کے ثابت ہونے کو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ نیابتاً عن الضمۃ، یہ ضمہ کی نیابت میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تجزم و تنصب، اور اسے جزم اور نصب دی جاتی ہے بحذفہا یعنی بحذف النون، نیابتاً عن السکون والفتحۃ، اور یہ سکون اور فتح کی نیابت میں ہوتے ہیں۔ مثالیں واضح ہیں کہ انتم تقومون
ولم تقوموا اور لن تقوموا۔ رفعت الاول پہلے کو رفع کیوں دیا ہے؟ لخلوه من الناصب والجازم، کیونکہ تقومون ناصب اور جازم سے خالی ہے۔ تو تقومون جب ناصب اور جازم سے خالی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ پھر مرفوع ہے، پہلے مضارع مرفوع۔ ٹھیک ہے۔ تقومون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع مرفوع۔ مرفوع کیوں ہے؟ لأنه خال من الناصب والجازم، یعنی یہ بھی علت کیا لکھنی ہوتی ہے اعراب میں۔ کہ اسی طریقے سے مبتدا کو کہتے ہیں کہ یہ مبتدا مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مبتدا ہے، ابتدا میں آ گئی ہے نا۔ یہ جو فعل ہے تقومون یہ کیوں منصوب ہے؟ ٹھیک ہے، ادھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقومون چونکہ خبر واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ یہ خود تقومون کو ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ ناصب اور جازم سے خالی ہے۔ وجعلت علامت رفع نون، اور اس کی علامت رفع آپ نے نون قرار دی۔ وجزمت ثانیہ بلم، دوسرے کو لم کے ذریعے سے جزم دیا اور تیسرے کو لن کے ذریعے سے۔ وجعلت علامت النصب والجزم حذف النون۔ قال اللہ تعالی، قرآن مجید کی آیات سے مثالیں، فإن لم تفعلوا لن تفعلوا الاول جازم و مجزوم، پہلا کیا ہے؟ جازم اور مجزوم ہے، یعنی لم میں جازم اور تفعلوا کیا ہے؟ مجزوم، اور دوسرے میں کیا ہے؟ ناصب اور منصوب ہے، اور علامت جزم اور نصب دونوں میں کیا ہے؟ الحذف، وعلامت الجزم والنصب الحذف، یوں بن جائے گی۔ تو یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 6 ابواب ہو گئے۔ چوتھا جو باب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل الآخر، فعل مضارع معطل الآخر، اس کا جو ہے وہ ایک ہی اعراب فرعی ہے کہ یجزم بحذف آخرہ، کہ اس کو جزم کیسے دی جاتی ہے؟ آخر کو حذف کر کے، باقی جو اس کی نصب ہے اور جو رفع ہے وہ اپنی جگہ پہ کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، یعنی اعراب فرعی فقط جو جزم حالت فقط جزمی حالت میں سے ہے۔ هذا الباب السابع مما خرج عن الاصل، شرح میں آ جائیں، هو الفعل المضارع المعطل الاخر نحو یغزو، یخشى اور یرمی۔ 3 مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک واو کی، ایک الف کی اور ایک کیا؟ یا کی۔ فإنه يجزم بحذف آخرہ، اس کو جزم دی جاتی ہے آخر کو حذف کرنے کے ساتھ۔ فینوب حذف الحرف عن حذف الحرکت، پس حذف حرف نائب ہوتا ہے حذف حرکت سے۔ حذف حرکت کسے کہتے ہیں؟ سکون کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ حذف الآخر نیابۃ عن السکون، یوں کہتے ہیں، یا سکون کی تعریف یہ کیا کرتے تھے؟ حذف الحرکہ، ایک ہی بات ہے۔ جیسے لم یغزو، لم یخشا اور لم یرمی، تینوں میں کیا ہے جی؟ آخری حرف کیا ہو گیا؟ معذوف ہو گیا۔ تو یہاں تک کیا ہو گئے؟ فرعی اعراب کے 7 ابواب کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ کل ان کی ہم کیا کریں گے؟ تمرین کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔